قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے، سورۃ الفجر کی ابتدائی آیات ہے۔ اللہ کریم نے کچھ چیزوں کی قسمیں اٹھائی۔ اتنے بڑے اللہ جب کسی چیز کی قسم اٹھائے تو اس چیز کی عظمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ فجر کے وقت کی قسم کے بعد 10 راتوں کی قسمیں اٹھائی گئی۔ مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اتممناہا بعشر سے مراد بھی یہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا آقا جہاد بھی جو ان 10 دنوں کے علاوہ ایام میں کیا جائے ان اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا الا مگر یہ کہ کوئی اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں نکلا ہو اور ان دونوں کے بغیر لوٹے، یعنی کہ شہید بھی ہو جائے، مال بھی راہ خدا میں لگ جائے، اس کا اجر تو زیادہ ہے۔ باقی ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ کا ہم پلہ اور برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ان 10 دنوں میں ہر دن کے روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہر رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس دن کے روزہ رکھنے پر 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور انہی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جب کوئی قربانی کی نیت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، اور اس سے پہلے وہ ان تمام معاملات سے فارغ ہو جائے، چونکہ یہ قربانی کر کے اور ان اعمال کی پابندی کر کے اس حاجی کے مشابہ ہو جائے گا جو سب سے بڑا فریضہ ادا کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مرد بآواز بلند 1 مرتبہ اور عورت آہستہ آواز سے تکبیرات تشریق کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس کو تکبیرات تشریق یا ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تشریق کا ایک معنی تشریق اللحم ہے، گوشت کاٹنا، چونکہ 9 ذی الحجہ کو چھوڑ کر 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک مسلمان قربانی کرنے کے بعد گوشت کو کاٹتے ہیں، سکھاتے ہیں اور اس کو پکا کر استعمال کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ تشریق شروق الشمس سے ہے کہ سورج چونکہ جب روشن ہوتا ہے تو اس کے بعد قربانی کا عمل روا ہو جاتا ہے، اور 10 ذی الحجہ کی یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ عید کے تیسرے دن غروب سے پہلے تک قربانی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو قربانی کا عمل ہے دن میں زیادہ بہتر ہے، رات میں بھی جائز ہے، پہلے دن زیادہ ثواب، دوسرے دن کم اور تیسرے دن اس سے کم۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں ہم خوب عبادات کریں، راز و نیاز کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور قربانی کا جانور اگر خرید چکے ہیں تو اس کو کھلائے پلائے اور اس کی خوب پرورش اور نگہداشت کرے، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو عمل پیش کر رہے ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہونا چاہیے، وہ انتہائی بہترین ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں اس میں ایک طرف تو حج جیسی اہم ترین عبادت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 8 ذی الحجہ سے حاجی مینا کی طرف چلتے ہیں، اور پھر یوم عرفہ کہ جس دن میں شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے اور مٹی جھاڑتا ہے کہ میری ساری محنت رائے گاہ ہو گئی، یہ جو حاجی تلبیہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں تو سارے گناہ ان کے معاف ہو جا رہے ہیں، اور یہ ایسے لوٹتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے تھے، ان کے بدن پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو ان تکبیرات تشریق کا بھی اہتمام کیا جائے، ان مسائل کو سمجھا جائے اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو قیمتی بنایا جائے۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com